السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام وقابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میرے تو قبل جماعت دے جید عالم دین خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اکرم شہزاد صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع لیا تساں حضرات نے بامقصد گفتگو سماعت فرمائیے، اور انشاءاللہ الرحمن باذن اللہ تعالی میرے تو بعد جماعت حقہ دے علماء حق دی کثیر تعداد موجود ہے، جنہاں تو تساں والہانہ، مدللانہ، شاندار لاجواب خطابات سنن والے ہو۔ انتہائی مختصر وقت دے اندر میں اپنی چند معروضات تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہندا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اساں ساریاں دا اے مل بہنا، شرکت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے تواڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ ایز امتی، بحیثیت امتی، اسارے واسطے ضروری ہے کہ اساں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ترائے چیزاں ہمیشہ اپنی زندگی دے اندر یاد رکھوں۔ جب تک وہ ترائے چیزاں ساکوں ازبر یاد نہ راسن، اور جب تک انہاں ترائے چیزاں دے ہوتے سادہ مکمل طور تے عمل نہ ہو سی، اساں تب تک اسلام اور ایمان دے دائرہ کار وچ مکمل داخل نہیں ہو سکتے۔ اسارے واسطے یہ ضروری ہے کہ سب تو پہلی چیز جو اساں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اپنے ذہن دے اندر ذہن نشین کرنی ہے، اپنا مائنڈ بناونے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے پوری کائنات سب تو زیادہ مقام دے لحاظ نال عظمت عطا فرمائی ہے۔ مقام مصطفیٰ، یہ پہلا نقطہ، پہلی بات، پہلی چیز پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلاصہ ترائے باتیں دے اندر عرض کرنا چاہتا کہ سب تو پہلی چیز
جو سارے تواڈے واسطے ضروری ہے کہ اساں تساں مقام مصطفیٰ منو، پہلے مقام منو، مقام دے بعد سارے واسطے ضروری ہے کہ اساں احترام مصطفیٰ کروں، مصطفیٰ دا مقام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات دا احترام۔ اور تیجے نمبر دے ہوتے جو چیز تواڈے سارے واسطے ضروری ہے وہ ہے پیغام مصطفیٰ، یعنی کہ پوری سیرت دا خلاصہ، عظمت مصطفیٰ دا خلاصہ، کہ یہ ترائے چیزاں ہر مسلمان دا سبجیکٹ ہونا چاہیے، یہ ترائے نقطے ہر بندے دی زندگی دا زیور ہونے چاہیے۔ نمبر 1 مقام مصطفیٰ، نمبر 2 احترام مصطفیٰ، نمبر 3 پیغام مصطفیٰ۔ اگر کوئی بندہ دعوے دار ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا مقام بلند و بالا ہے، آپ دے مقام کو بڑی حیثیت دیں دے اور آپ دے مقام کو بیان کریں دے، آپ دے مقام کو منیں دے تحریراً تقریراً، لیکن آپ دے احترام اچ کمی کریں دے، مقام مصطفیٰ دے منن دا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی مقام مصطفیٰ بھی مکمل طور تے منیں دے، احترام مصطفیٰ بھی مکمل کریں دے، لیکن پیغام مصطفیٰ اچ ڈنڈی مریں دے تو سمجھ گنو نہ احترام مصطفیٰ دا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی مقام مصطفیٰ منن دا کوئی فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی پیغام مصطفیٰ دی تلاج رکھ دے لیکن احترام مصطفیٰ اچ کمی رکھ دے یا آپ دے مقام اچ کمی رکھ دے تاں بھی دے اسلام اور ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے امتی سارے واسطے 3 چیزاں ضروری ہیں کہ سب تو پہلا مائنڈ ذہن یہ بناونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام دے مقام دے نال دا کائنات اچ کسے دا کوئی مقام نہیں۔ پہلے مقام منیسی تا احترام پیدا تھی سی، جنا کہیں ہستی دا مقام ہی ذہن دے اندر نہ آوے ان دا احترام کداں تھی سی؟ احترام بعد اچ پہلے مقام منو۔ اور اہل حدیث دے طالب علم تو سنو مختصراً کہ اللہ نے تیرے میرے پیر و مرشد کو مقام کتنا عطا کیتے، کائنات نہیں بڑی، زمین و آسمان دا نظام نہیں بڑھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام بلند و بالا کر دیتے، حالانکہ فطرت ہے، اصول ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے کہ جب تک کہیں دی پیدائش نہ ہوئے، جب تک کوئی بندہ پیدا نہ ہوئے ان دے مقام دا، رفعت دا، عظمت دا نہیں پتہ لگدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے میرے پوری کائنات دے پیر و مرشد کو، امام کائنات دے مقام کو اللہ نے اتنا بلند و بالا کیتے کہ اجاں آپ آئے نہیں، جائے نہیں، آپ دی ولادت بسعادت اجاں نہیں ہوئی، آپ اجاں تک پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ دے مقام کو پہلے بلند و بالا فرما چھوڑے۔ عالم ارواح اچ آپ دا مقام پہلے ذکر پہلے سن چکے ہو تو سا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کرام دے اجتماع اللہ نے نبی کریم علیہ السلام دے مقام کو بلند کیتے اور ذکر اللہ نے پہلے بلند کر چھوڑیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے کعبہ بیت اللہ دی تعمیر کی تھی، دعا کی تھی یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، جیویں تیرا گھر بیت اللہ خوبصورت بنائے میں ایویں ہی بیت اللہ دا امام خطیب بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اور وہ آخری پیغمبر جنہ ذکر تے عالم ارواح کیتا ہا اور انبیاء کرام کے وعدہ کھدا بھی وہ پیغمبر میری نسل دے وچوں اور ذریت دے وچوں پیدا فرما۔ دیکھو اجا آئے نہیں، اجا جائے نہیں، لیکن اللہ نے مقام پہلے بلند و بالا کر چھوڑیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت کھڑے رہندن مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، ذکر پہلے مقام پہلے، آپ دے مقام دے نال دا کائنات وچ کوئی مقام نہیں۔ جامع ترمذی دے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کوئی صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ یہ دسو کیف علمت انک نبی یا رسول اللہ، تو آپ کو کیویں پتہ ہے تساں اللہ دے رسول ہو؟ نبی کریم علیہ السلام فرمے دے میں ایک دفعہ بیٹھا ہویا می سجے کھبے فرشتے آ کے بیٹھے اور آپس وچ مکالمہ کرن لگ گئے، آ ہوا کیا یہ ہستی ہے جن دی طرف اللہ نے سا کو بھیجے؟ زمین و آسمان دے درمیانی خلا وچ بہن والے فرشتے انہاں دی این کشمکش اور انہاں دی این ٹینشن کو دور کریں جو فرمائے ہاں یہ ہستی ہے جن دی طرف اللہ نے سا کو بھیجے، اللہ دا اے پیغمبر ہے، اللہ نے سا کو بھیجے، جی کیڑے واسطے اور کیڑی وجہ واسطے اللہ نے بھیجے؟ حکم کیتا گئے جو اللہ نے بھیجے ہی ہستی دا وزن کرو۔ نبی کریم فرمیدن میرا وزن کیتا گئے، ترازو دے پلڑے دے اندر ایک پاسوں میں محمد الرسول اللہ کو بلھایا گئے اور مد مقابل بے پلڑے دے اندر دا بندیاں کو رکھ دیتا گئے، فرمایا زن تو ہوں میں کلا محمد کریم دا افراد دے وزن کے زیادہ وزنی ہو گیا، یہ آپ دا مقام ہے۔ فرمایا لا دے بجائے
50 بندے کو رکھ دیتا گئے زن تو ہوں 50 افراد کے بھی وزنی ہویا 50 دے بجائے 100 افراد رکھ دیتا گئے زن تو ہوں 100 افراد کے بھی وزنی ہو گیا حتیٰ کہ زمین و آسمان دے درمیانی خلائچ راہن علی فرشتے ہے کہ وزن دا سلسلہ بند کرو چھوڑ لیو اے تا 100 بندہ ہے 1000 بندہ رکھ لیو لاکھ بندہ رکھ لیو عرب بندہ رکھ لیو ساری کائنات دے ائمہ رکھ لیو ساری کائنات دے محدثین رکھ لیو ساری کائنات دے تابعین تبع تابعین رکھ لیو ساری کائنات دے اصحاب اور صحابہ کرام رکھ لیو ساری کائنات دے انبیاء کرام رکھ لیو ساری کائنات دیاں مخلوقاں رکھ لیو ناری نوری اعلیٰ ادنا کل کائنات رکھ لیو محمد دا مقام اللہ نے اتنا بڑا ہے ساری کائنات بھی رل کے آمنہ دے لال دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی اترائے چیزاں ضروری ہیں ایسے امتی ہر بندے واسطے پیغام ذہن چ رکھو جب اترائے چیزاں میرا تجربہ ہے کہیں مسلمان دے ذہن دا تصور بن ونجن تو او کدہیں نبی کریم دی ختم نبوت تے ڈاکہ پا ہی نہیں سکدا وہ امام کائنات دی ختم نبوت دا چور بن ہی نہیں سکدا مقام بھی اعلیٰ اور نبی کریم علیہ السلام دا آنکھو احترام بھی بولو سارے بولو گج وج کے بولو جو منیں دے او تا بولو احترام مصطفیٰ بھی اعلیٰ ہے نبی کریم علیہ السلام دی قدر نہیں ادب نہیں عزت نہیں احترام نہیں وہ حدیث جبریل مشہور و معروف حدیث ہے جیرے ویلے جبریل امین نبی کریم علیہ السلام دے سامنے آئے مکمل حدیث نہیں سنا من چاہتا جبریل بھی نبی کریم دا ادب کیتے حدیث دے الفاظ ہیں حضرت جبریل 2 زانو ہو کے بہ گئے گھٹنے ٹیک کے بہ گئے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے گویا کہ جبریل بھی آپ دا ادب کریں رہا جبریل بھی آپ دا احترام حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم دے حقیقی چچا جانن کہیں سوال کیتے عباس تساں وڈے ہو یا نبی پاک وڈے پوچھن والے دا مقصد ہے بھئی اگر حضرت عباس جواب چاکسن میں وڈا ہاں میں اکثر کلمے پڑھن دا کیا فائدہ کلمہ رسول دا پڑھی وڈا اپنے آپ کو سمجھ نہیں اگر جواب چاکسن نبی پاک وڈے میں اکثر جھوٹ کیوں بولیں دے او مسلمان ہوون دے بعد حالانکہ وڈا تا تو ہی حضرت عباس نے بڑا پیارا جواب دیتے سوالی کو سوال کرن والے کو آکھن لگن وڈا نبی کریم علیہ السلام دا احترام اور آپ دے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں جو ہیں آکھنے پیدا پہلے میں کیتا گیا تو ویسے وڈے احترام اچ اللہ دے پیغمبرن سچ بھی بحال ہو گیا پیدا ویسے پہلے میں کیتا گیا لیکن وڈے کونن بولو کونن نبی کریم علیہ السلام دا مقام ضروری ہے آپ دا احترام ضروری ہے نمبر 3 آپ دا پیغام ضروری ہے نبی کریم دی سیرت دے حوالے نال اے چند باتاں ذہن نشین کر کے ونجو پیغام پلے پا کے ونجو آپ دے کوئی مقام دا منکر ہے احترام تے پیغام دا کوئی فائدہ نہیں احترام دا منکر ہے مقام تے پیغام دا کوئی فائدہ نہیں پیغام دا منکر ہے مقام تے احترام دا کوئی فائدہ نہیں میرا عقیدہ مصطفیٰ دا مقام بھی اعلیٰ مصطفیٰ دا احترام بھی اعلیٰ مصطفیٰ دا پیغام بھی اعلیٰ نبی کریم دے سامنے قبیلہ آیا بیٹھے یا رسول اللہ سارے قبیلے دا سردار بنا چھوڑو حضرت صدیق اکبر عرض کرن یا رسول اللہ فلاں بندے کو کین خان ہمیں بندے کو بنا دیتا ونجے حضرت عمر بن خطاب آدن یا رسول اللہ فلاں بندے کو بنا دیتا ونجے بحث مباحثہ شروع ہو گئے آمنہ دے لال دی قدر دیکھ امام کائنات دا ادب دیکھ رسول کریم دا احترام دیکھ امام کائنات دی موجودگی ہے نبی کریم علیہ السلام دی موجودگی ہے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دیاں آوازاں کراس کرن لگ گئے آوازاں محفل دے اندر اونچیاں ہون لگ گئے آوازاں نبی کریم دے سامنے بلند و بالا ہون لگ گئے اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جا کر کے صدیق کو میرے مصطفیٰ دی قدر دا سبق پڑھا جا کر کے صحابہ کرام حالانکہ صحابہ کرام دی عظمت عزت مقام رفت دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں اور صحابہ ساری کائنات سب تو زیادہ امام کائنات دی ذات دا آپ دی بات دا آپ دی نبوت دا آپ دے اہل بیت دا آپ دے خاندان دا آپ دی ساری زندگی اور سیرت دا سب تو زیادہ اگر احترام کرنا لے ہم تا صحابہ لیکن اللہ نے فرمایا جبریل وانج میرے پیغمبر کو آکھ لا
لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے، نبی کریم دی موجودگی تو اجا آوازاں اچھا ہوئیں اور اپنے مشورے نبی دے مشورے تو اگتے اور اتے پہ دے وہ نہیں ہو سکدا۔ اور اللہ نے فرمایا خبردار اگر تساں اپنی آواز اچھی کی تھی، لا تجہرو، فرمایا اپنی آواز اچھی نہ کرو، فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تساں احترام اچ کمی کی تھی، اپنی آواز اور زبان دی گوئی آئی اچھی کی تھی، ان تحبط اعمالکم، ہو سکدے رب تواڈے اعمال برباد کر دے وے۔ احترام ضروری ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جن دی آواز قدرتاً فطرتاً اچھی ہے، یہ آیت کریمہ آون دے بعد محفل چاون چھوڑ گئے۔ نبی کریم نے پتہ کرایا، ایک صحابی اٹھی گیا دے یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے، اگر اجازت ہوئے تو میں پتہ کر کے آواں۔ پتہ کر کے آئے، آ کر کے دیشے نے حضرت ثابت بن قیس آدن یا رسول اللہ اے جنہ دی آیت نازل ہوئی ہے کہ تواڈی آواز کے اچھی آواز نہیں ہونی چاہیے دی، میں ڈر گیا ہو سکتے میرے اعمال برباد ہو ونجن، اللہ میں کچھ جہنمی نہ بنا دے وے۔ نبی کریم فرمائے ثابت مبارک کو بھی اللہ نے تے کچھ جنتی بنا چھوڑے۔ حضرات مقام مصطفیٰ بھی ضروری ہے، احترام مصطفیٰ بھی ضروری ہے۔ ہجرت دے موقع تھے حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم دا ہجرت دا سفر، اور حضرت ابوبکر صدیق اور نبی پاک نے سواری دے اتے چڑھن دیاں واریاں تقسیم کی چاہویاں، جنہیں ویلے مدینہ منورہ قریب آیا، یسرب قریب آیا، امام کائنات دی چلن دی واری آئی ہے اور حضرت صدیق اکبر دی سوار تھیون دی واری آئی ہے۔ صدیق اکبر آدھن یا رسول اللہ تساں سوار ہوو تاکہ یسرب آجے کو پتہ لگے جڑا سوار ہے وہ آمنہ دا لال ہے اور وہ خاتم النبیین ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں میں جور ظلم نہیں کر سکتا، یا وقت دوہے اکٹھے چل دے ہیں، اکٹھے چل دے میں نبی صدیق اکبر نے نبی پاک دے جسم مبارک دے اتے آپ دے سر دے اتے اپنی چادر تان کے ٹردہ ویندے تاکہ یسرب آجے کو پتہ لگے نبی کون ہے اور امتی کون ہے، تاکہ پتہ لگے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرات گرامی صحابہ کرام نے نبی کریم دی قدر دا آپ دے احترام دا حق ادا کر دیتے۔ وہ لوگ جڑے بدو قسم دے دیہاتی قسم دے آئے اور آ کر کے نبی کریم دے حجرے دے سامنے کھڑ کے آوازہ دیوان لگے اخرج یا محمد، اللہ نے فرمایا خبردار اگر تو صحیح میں کیتا اللہ تواڈے اعمال برباد کر دے سی۔ حضرات مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، نمبر 3 آخری بات پیغام مصطفیٰ، نبی کریم دا پیغام اسادا عقیدہ ہے نبی دی ذات بھی لا ریب، نبی پاک دی آنکھوں بات بھی، بولو بولو سارے ذرا گج وج کے بولو، گرما گرمی پیدا کرو، نبی پاک دی ذات بھی لا ریب اور آپ دی بات بھی لا ریب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بات دی اتنی حیثیت ہے جی میں قرآن شریعت ایویں نبی پاک دا فرمان بھی شریعت، جی میں قرآن وہی ہے ایویں نبی پاک دا فرمان بھی وہی ہے، جی میں قرآن دین دی اساس ہے ایویں نبی پاک دا فرمان بھی دین دی اساس ہے۔ حضرات 3 چیزاں زندگی دا زیور بناؤ، مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ، یہ 3 چیزاں بندہ ذہن وچ رکھے، عقیدہ بناوے اور بندہ ختم نبوت دا چور ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج دنیا آدھی ہے کہ نبی کریم دے مقابلے چ مرزا بھی نبی ہے اور مرزے دی نبوت دے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے قائلین ہیں۔ میں ایک بات اور ایک نقطہ تساں احباب کو دیونا چاہدا، لمبی چوڑی گفتگو ختم نبوت ہے میرے تو پہلے بھی ہو چکی ہے اور بعد اچھی ہو دی راسی، میں مناسب نہیں سمجھدا کہ وقت والا ضائع کراں۔ اللہ نے جدنا بھی جیری قوم وچ جے کو نبی بنا کے بھیجے ان نبی دی صفت ہے او قوم وچ آ کے اللہ دی توحید سنے نہ رہ گئے۔ بولو کیا سنے نہ رہ گئے؟ کیا سنے نہ رہ گئے؟ یا قوم ما تعبدون من دونہ الا اللہ، ما تعبدون لا تعبدون، ہر نبی دا خاصہ ہا، نبی دی صفت ہے، ہر نبی اپنی قوم وچ آ کے اللہ دی توحید دی للکار بیان کرے نہ رہ گئے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی دی سیرت پڑھو، انجا کتاباں پڑھو، انجا تساں تصنیفاں پڑھو، کوئی ایک 70 لائن ایسی دکھاؤ جس لائن تے 70 چوں توحید لکھی ہوئے، انجا کوئی ایک خطبہ یا تقریر ایسی دکھاؤ جس تقریر چوں توحید بیان کیتی ہوئے۔ زندگی دا ایک دین ایسا ثابت کرو جرے دین چوں اللہ دی وحدانیت بیان کیتی ہوئے۔ وہ نبی او ہوں دے جڑا وحدانیت اور توحید بیان کرے، جڑا توحید نہ بیان کرے آکھو نبی ہو سکدا؟
بولو نبی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک سارے عظمت والے، مقام والے، رفت والے، اے ترائے چیزاں تسا احباب دے ذہن نشین کرنا چاہدا۔ مقام مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ۔ دعا ہے اللہ کریم سا کو پیغمبر دا محب بناوے اور نبی کریم علیہ السلام دی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔